shots fired. It's caught in. اچھا، تو اس کے بعد نا ہمیں اگلے دن صبح صبح انہوں نے ناشتہ کروایا. ناشتہ کروانے کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کا نا جی ٹی او آئیں گے. تو ہم نے نا سب سے پہلے جناح ہال کے اندر لے گئے جو پہلے جوہر ہال ہوا کرتا تھا. تو اس نے نا باری باری ہمیں نا چیسٹ وائز میں نے بٹھا دیا. تو ہم بار بار جی ٹی اوز آئے، وہ نا اپنے رینڈم بندوں کو پک کرتے ہیں. فریشرز والوں کا گروپ علیحدہ ہوتا ہے اور ریپیٹرز کا گروپ علیحدہ ہوتا ہے. تو جو جی ٹی او بار بار آئے اور اپنے اپنا گروپ کو لے کر چلے گئے. تو ہم نا اس کے بعد ہمیں ہمارا جی ٹی او جب باہر لے گیا نا، پہلے انڈور ہوتے تھے ٹاسک، اب ٹاسک نا انڈور نہیں ہو رہے، اب سب کے سب نا انڈور ٹاسک بھی آؤٹ ڈور لے کے جاتے کیونکہ سردی کی وجہ سے نا کمرے میں بیٹھا نہیں جاتا. تو دھوپ کے اوپر نہ لے گئے، تو چیئرس پڑی ہوئی تھی، چیئرس کے اوپر بیٹھ گئے. تو پہلے جی ٹی او نے سب کو خوش آمدید کہا. تو پھر چھوٹا سا نا انٹروڈکشن لیا. تو اس میں کہا تھا کہ آپ اپنا نام بتائیں گے، آپ کہاں سے آئے ہیں یہ بتائیں گے، آپ کی ہابیز کیا ہیں اور آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں. تو آپ نے نا یہ بتانا ہے. تو اس کے بعد سب نے اپنا اپنا انٹروڈکشن دیا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جینٹلمین اب آپ کا نا گروپ ڈسکشن ہوگی، جیسے ایک فارمل ڈسکشن ہوتی ہے، کچھ دوست آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں. تو آپ نے نا اس طرح کے نا ٹاپک دوں گا تو آپ نے بولنا ہے. تو آج کل گروپ ڈسکشن کے 2 ٹاپک دیے جا رہے ہیں. ایک ٹاپک ہوتا ہے کہ اردو میں اور ایک انگلش میں. تو پہلا ہمارا اردو کا ٹاپک تھا کہ ہمارے معاشرے میں منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان اور اس کو ختم کیسے کیا جائے. تو بعد میں جی ٹی او نے پوچھا کہ کیا آپ سب اس پر ڈسکس کر لیں گے تو یا میں ٹاپک چینج کر دوں. تو ہم نے کہا تھا جی ہم کر لیں گے. تو سب سے پہلے چیسٹ نمبر 1 سٹارٹ ہو گیا تھا. تو چیسٹ نمبر 1 نے بتایا کہ ہاں ادھر بھی وہ دیکھیں کہ آپ نے ڈفرینٹ کرنا ہے. جو پہلے آپ کے یہ نہیں کہ آپ بہت ہی کوئی آکورڈ سا بول دیں جو ٹاپک کے ریلیٹڈ ہی نہ ہو. تو چیسٹ نمبر 1 نے اسٹارٹ کیا کہ جی ہمارے نا والدین جو بچوں پر توجہ نہیں کر رہے، تو جس وجہ سے وہ بچے غلط کمپنی میں چلے جاتے ہیں. تو غلط کمپنی میں جب چلے جاتے ہیں تو نا پھر وہ خود ہی غلط ہو جاتے ہیں. اور ایسے ہی اس کے بعد چیسٹ نمبر 2 نے اسٹارٹ کر دیا کہ یہی پوائنٹ کو سب نہ لے کر آگے آ رہے تھے کہ آپ نے نا ہمارے جو والدین ہیں وہ بچوں پر نظر نہیں رکھتے، وہ بہت بزی ہیں. اور جو نارکوٹکس کنٹرول ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہی، جو کہ گورنمنٹ کی ایک ایجنسی ہے. تو جس کی وجہ سے نا ڈرگس کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں نا خود کو اچھی کمپنی میں لانا ہوگا، یہ ٹھیک کرنا ہوگا. بالکل وہ پوائنٹ ٹھیک کہہ رہے تھے، اس طرح ہی کرنا چاہیے، لیکن یہ انف نہیں تھے. تو چیسٹ نمبر 3 اور 4 نے بھی ایسے کہا تھا، 5 نے بھی، 6 نے بھی، ہر ایک نے مطلب یہی سب کہہ رہے تھے. جب میری باری آئی نا تو میں بولا کہ سب سے پہلے السلام علیکم. میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جینٹلمین سب سے پہلے نا ہمیشہ چھوٹی چیز سے ہی بندہ بڑی چیز کی طرف جاتا ہے. تو نشہ کرنے والا بندہ سب سے پہلے سگریٹ سے سٹارٹ لیتا ہے کہ ہمیشہ شروعات سگریٹ سے ہی ہوگی. وہ سگریٹ سے کرتے کرتے بہت زیادہ اوپر چرس، افیون، اوپیم کی طرف نہ ہیروئن کی طرف جائے گا. تو ہمیں نا سب سے پہلے تو سگریٹ کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کہ سگریٹ بچوں پیتا ہوگا نا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے، بچے کو نا سگریٹ نہیں پینے دینی چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے نا بارڈرز جتنے بھی تقریباً نشہ آور آ رہی ہیں نا پاکستان میں وہ پروڈیوس نہیں ہوتی، زیادہ تر وہ افغانستان میں پروڈیوس ہوتی ہیں. تو افغانستان سب سے زیادہ اوپیم پروڈیوس کرنے والا ملک ہے. تو وہ نا ہمارے کنٹری میں اسمگل ہوتی ہے، لیگل ہوتی ہے، کیونکہ کئی جگہوں پر بارڈر کی فینسنگ نہیں ہوئی. تو پاکستان آرمی اب بارڈر کو فینسنگ کر رہی ہے، تو جس سے نا کافی کام رک گیا ہے. تو ابھی انشاءاللہ جلدی جب بارڈر فینس ہو جائے گا تو یہ سپلائی بھی رک جائے گی. تو اس کے بعد میں نے یہ بولا تھا کہ نارکوٹکس کنٹرول جی ہاں اس کی نا کیپیسٹی کم ہے، اس کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا. تو جب اب حکومت یہ بھی کر رہی ہے کہ نا اس کی تعداد کو بڑھائی جا رہی ہے، اس کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے امپلائیز کی، اور اس کو زیادہ اختیارات دیے جا رہے ہیں ایفیشینٹ، اور سزائیں بھی زیادہ سخت کی جا رہی ہیں. تو اس کے علاوہ میں نے یہ بولا تھا کہ جی والدین بھی بچوں کے اوپر نظر نہیں رکھ رہے، تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین بچوں کے اوپر نظر رکھیں اور ان کو غلط کمپنی میں جانے سے روکیں. تو جب سب نے چیسٹ نمبر ہمارا 11 کا گروپ تھا، تو جب نا 11 چیسٹ نمبر نے بول لیا تو بعد میں نے نا کہا کہ میں آئی وانٹ ٹو ایٹ دس پوائنٹ کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی منشیات کا رجحان بہت زیادہ ہو چکا ہے. تو نا یونیورسٹیز کی ایڈمنسٹریشن اس کام کے اوپر نہیں کر رہی، اس کام پہ توجہ نہیں دے رہی. تو جس وجہ سے نا ہمارے یونیورسٹیز میں اس طرح کے لیگل کام ہوتے ہیں تو ان کو روکنا چاہیے.
تو یہ پوائنٹس جو میں نے دیے تھے ہمارے گروپ میں کسی بھی نہیں دیے تھے. تو جہاں تک میرا سوچ جاتی ہے کہ الحمدللہ میں نا گروپ ڈسکشن کے فرسٹ ٹاپک میں ہی جی ٹی او کی نظروں میں آ چکا تھا. تو ہمیں دوسرا ٹاپک دیا گیا تھا کہ موبائل پیکیجز آر اسپوائلنگ دا یوتھ. کہ جو موبائل پیکیج ہے انٹرنیٹ ایس ایم ایس اور کال وغیرہ کے جو بہت سستے ہو چکے ہیں یہ ہماری نا یوتھ کو خراب کر رہے ہیں. تو بعد میں نا جی ٹی او نے پوچھا کہ آپ کر لیں گے سب یا ٹاپک چینج کروں. تو سب نے کہا تھا کر لیں گے. تو جب اس نے کہا چاہیے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے تو کوئی نہیں بولا. تو پھر میں نے انیشیٹو لیا. میں نے کہا جینٹلمین آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک دا اسٹارٹ. تو پھر میں نے کہا تھا, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی برے ہوتے ہیں یا اچھے ہوتے ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ استعمال کرنے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر کوئی بندہ جس کو آفس کا کام کرنا ہے, کوئی آن لائن وہ اسٹڈی کر رہا ہے یا وہ آن لائن کوئی بزنس کا کام کرتا ہے, اس کے لیے تو فائدہ ہے کیونکہ سستا انٹرنیٹ ہوگا تو پیسے اس کے بچیں گے. لیکن جو بندہ فری ہے وہ سارا دن فضول ہی انٹرنیٹ سرفنگ کرتا رہے گا, جو ارریلیونٹ چیزیں وہ دیکھتا رہے گا, تو اس سے نا اس کا ٹائم ویسٹ ہوگا. تو یہ میں نے نا کہا اس کے بعد نا سب نے پھر بولنا شروع کر دیا, یہی میرا والا پوائنٹ ہی کیری کرتے رہے. تو جب ٹیسٹ نمبر 11 نے پھر بول دیا تو میں نے پھر ایک پوائنٹ ایڈ کیا. میں نے کہا جنٹلمین آئی وانٹ ٹو ایلوسیڈیٹ, کہ ایلوسیڈیٹ مطلب کہ میں نا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کمپنی کی یہ انٹینشنز نہیں ہے کہ وہ بندوں کو وہ نا موبائل کے جب پیکیجز سستے کر دیں کہ وہ ہر بندہ استعمال کرتا پھر, وہ غلط کام میں استعمال کرتا پھر. تو میں نے یہ کہا تھا کہ کمپنی نے ہمارے لیے آسانیاں مطلب کمپنی نے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کی ہے کہ وہ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ نا بندوں کی عوام کی نا اکانومی شرنک ہو گئی ہے, یعنی کہ اس کی انکم کم ہو گئی ہے. تو جس وجہ سے نا کمپنیز نے سستا کیا ہے اور سہولت کی ہے کہ جو آن لائن کام کرتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر کلاسز بھی آن لائن ہو رہی ہیں, تو ہر بندہ اس کو اویل کر سکے. تو اس کے بعد نا ٹیسٹ نمبر 1 بولنے لگ گیا. تو اس نے جی ٹی او نے کہا کہ جنٹلمین تھینک یو, اب آپ کے لیکچریٹ ہوں گے. تو لیکچریٹ کے آج کل 2 ٹاپک دے رہے ہیں, ایک سوشل یعنی عام معاشرتی زندگی کے ریلیٹڈ, اور دوسرا ہوتا ہے مورل اخلاقی طور پر. تو ہر ٹاپک دے رہے تھے. جب میری باری آئی نا مجھے ٹاپک ملا سوشل کے وچ جینڈر از مور کمپلیکیٹڈ, میل اور فیمیل, اور دوسرا ٹاپک تھا کہ شوڈ بی ریگولیٹ سوشل میڈیا اور ناٹ. تو میں نے دوسرا آپٹ کیا تھا. اس نے مجھے 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ بھیجا. تو اس کے بعد نا جب میری باری آئی تو میں نے اسٹارٹ کیا کہ میں نے کہا جی ہاں ہمیں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ہی ہیں, جو ہمارے ہی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. یہ انگلش میں تھا سارا کا سارا, کہ وہ نا جب وہ پریٹینڈ ٹو بی پاکستانی بٹ دے آر سٹنگ ان لیبس آف اینیمیز. تو مطلب کہ وہ پریٹینڈ تو پاکستانی کرتے ہیں لیکن وہ ہوتے ہیں دشمن کے ساتھ ملے ہوئے, اور ہمارے ساتھ وہ نقصان کرتے ہیں, ہمارا بہت نقصان کرتے ہیں. میں نے مثال دی حسین حقانی, جیسے یہ ہمارے فارمر ڈپلومیٹ ہیں, یہ ابھی تک تو خود کو پاکستانی شو کرتے ہیں لیکن یہ نا دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور نہ پاکستان کی آرمڈ فورسز, پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی نیشن کے خلاف نا زہر اگلتے ہیں, یعنی کہ دے اسپیو وینم اگینسٹ پاکستان, پاکستانی نیشن اینڈ پاکستانی گورنمنٹ. تو پھر میں نے کہا تھا کہ اس کے علاوہ جو نا گستاخانہ مواد جو کہ ہمارے دین بلاسفیمس کانٹینٹ ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتے ہیں, تو وہ مواد یوٹیوب پر ہے, ٹویٹر پر ہے, فیس بک پر ہے, اس کو نا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی ہے, تو اس کو ریموو کرنا چاہیے یا ان کو ریسٹرکٹ کر دینا چاہیے ٹو بی ویوڈ ان پاکستان اینڈ ادر اسلامک کنٹریز. تو اس کے بعد نا لیکچریٹ کے بعد اس نے کہا تھا, میں پھر کہا تھینک یو جنٹلمین, میں تقریباً 1.5 منٹ بولا تھا. تو بیچ بیچ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ نا جی ٹی او نے ہمیں پہلے انسٹرکشن میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ انگلش میں بات کر رہے ہیں اور آپ اڑ جاتے ہیں, یعنی آپ کے ذہن میں ورڈ نہیں آ رہا ہوتا, تو آپ اس فکرے کو اردو میں بول سکتے ہیں. جیسے میں بھی لیکچریٹ کے اندر نا ایک آدھ دفعہ بھول گیا تھا اور مجھے نا ورڈ ذہن میں نہیں آ رہا تھا, تو وہ میں نے سینٹینس پھر اردو میں بول کر دوبارہ پھر انگلش میں جمپ کر گیا تھا. تو گروپ ڈسکشن میں بھی میرے ساتھ ایک مرتبہ آئی تھنک ایسا ہوا ہے جب میں انگلش میں بول رہا تھا. اس کے بعد نا اس نے کہا جی ٹی او نے کہ جی اب آپ کی ملٹری پلاننگ ہوگی. تو اس نے نا لیکچریٹ کے بعد ہمیں 5 منٹ کی بریک دی تھی کہ آپ پانی پی لیں, ہینڈ سینیٹائز کر لیں. تو اس نے نا ایک پوسٹر تھا, پینافلیکس ہوتا ہے, اس کو کھول دیا. تو اس نے نا ہمیں بریفنگ دی, پلاننگ کی بریفنگ دی. تو بریفنگ کے بعد اس نے کہا جی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے. تو ہر بندہ بولنا شروع ہو گیا کہ جی یہ اس طرح ہوگا, یہ اس طرح ہوگا. تو میں نے پھر نا ایک لڑکے کو کہا, میں نے کہا سب کو میں نے خاموش کروایا, میں نے کہا جنٹلمین چپ کر دیں, یہ چیسٹ نمبر 6 ہے, یہ اچھا بول رہے ہیں, ان کو بولنے دیں. تو اس نے تھوڑی سی بات سنی 10-20 سیکنڈ, پھر وہی کام شروع ہو گیا. تو پھر میں نے چپ کر کے سائڈ پہ کھڑا ہو گیا, میں نے کہا بولتے رہنے دیں ان کو. وہ پھر نا جی ٹی او بھی اریٹیٹ ہو گیا, اس نے کہا کہ جنٹلمین اسٹاپ, تھینک یو, آپ سے پلاننگ بن ہی رہی ہے, آپ نے رولا ڈالا ہوا ہے, کھپ ڈالی ہوئی ہے.
تو اس کے بعد اس نے کہا کہ پلان بنا ہے کسی کا؟ تو سب نے کہا سر کسی کا نہیں بنا. تو پھر انہوں نے پوسٹر کو لپیٹ کر واپس فولڈ کر کے رکھ دیا. اس نے کہا جی اب جینٹلمین اب آپ کے نا پروگریسو گروپ ٹاسک ہوگا. جی ٹی او ہمیں ٹاسک ایریا میں لے گیا. تو اس کے بعد جی ٹی او نے کہا کہ آپ کو یہ ٹاسک ہے. تو اس نے بریف کر کے نا سائڈ پہ بیٹھ گیا. تو سب کا سب نا پھر وہی کام ہو گیا, فش مارکیٹ بن گئی, ہر بندہ اپنا پلان شروع ہو گیا کہ یہ ہوگا, ایسے ہوگا, ایسے ہوگا. تو نا میں چپ کر کے سائڈ پہ کھڑا رہا, میں نے کوئی اپنا پلان نہیں دیا. میں نے کہا جو بولتے ہیں بولنے دو. میں چوتھے یا پانچویں نمبر پر نا ٹاسک کے اندر انٹر ہوا تھا. تو کافی ٹف ٹاسک تھا, لیکن اتنا ٹف بھی نہیں تھا کہ ہو جائے, لیکن اگر تھوڑا سا کوپریٹ کرتے وہ گروپ والے تو ہو جاتا میں بھی. تو جب ہم نے ایک بندہ پار کروا لیا تھا تو ابھی بیچ میں تھے, تو جی نے کہا جینٹلمین یہ نا پروگریسو گروپ ٹاسک آپ کے فرسٹ اسٹیج آپ نے ختم ہو گئی ہے, ٹائم ختم ہو گیا ہے یا کمپلیٹ ہو گئی ہے, تو آپ نا دوسری ٹاسک پر آ جائیں. حتیٰ کہ ایک بندہ پار ہوا تھا, دوسری اسٹیج پر آ جائیں. پروگریسو گروپ ٹاسک کی اسٹیجز ہوتی ہیں 1, 2 اور 3. جب آپ فرسٹ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو دوسری میں انٹر ہو جاتے ہیں. یا اسٹیجز مطلب 3 ڈفرینٹ ٹاسک ہوتے ہیں. جب آپ پہلا ٹاسک کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو دوسرے میں بعد میں تیسرے میں. تو جی ڈی او کا کمپلیٹ نہیں ہونے دیتا تقریباً کسی کا بھی, بیچ میں کہہ دیتا. اس نے ہمیں 40 منٹ کا ٹائم دیا تھا. تو ہمارا نا اس نے ٹاسک پی جی ٹی پروگریسو گروپ ٹاسک تقریباً 10 سے 15 منٹ کے اندر ہی ختم کروا دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے جی ٹی او نے ہمیں دیا ہر بند. جب دوسری اسٹیج پہ چلے گئے تو میں ٹاسک کے اندر انٹر نہیں ہوا, سب رولا ڈال رہے تھے, میں سائڈ پر کھڑا رہا. تو اس نے کہا جینٹلمین اب کا ٹائم ختم ہوا, سامان اٹھا کر اسٹارٹنگ لائن پہ رکھیں اور آ جائیں ہاف گروپ ٹاسک کے لیے. تو جب ہم ہاف گروپ ٹاسک کے اندر آئے تو میرا گروپ تھا, جی ٹی او نا رینڈملی بندے سلیکٹ کرتا ہے, 4 کا گروپ بنا دیتا ہے. تو اس نے نا ہم 4 بندوں کو علیحدہ کیا پہلے رینڈملی. تو میں فرسٹ گروپ میں آ گیا تھا. تو اس نے نا ہمیں بریفنگ دی کہ آپ کا یہ ہاف گروپ ٹاسک ہے, جمپنگ تھرونگ الاؤڈ نہیں ہے, تو آپ ایسا کریں. جب ہم کر رہے تھے تقریباً پلان بن گیا تھا, ہم آدھا کر چکے تھے. جی ٹی او نے کہا تھینک یو جینٹلمین آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. اس کے بعد نے کہا جینٹلمین تھینک یو, اب آپ جائیں رومس کے اندر اور جا کے انٹرویوز کی تیاری کریں. تو آج کا دن آپ کا ختم ہوا, کل آپ کے نا اور دوسرے ٹاسک ہوں گے. تو ہم واپس آ گئے ہمارا گروپ. تو باقی دوسروں کا نا پروگریسو گروپ ٹاسک ہو رہا, ہاف گروپ ٹاسک ہو رہا تھا. تو ہم نے آ کر تھوڑا سا ہمیں لنچ دیا. لنچ کے بعد انہوں نے نا ہمیں کہا کہ آپ تیاری کر لیں, آپ کا انٹرویو ہوگا, آپ جناح ہال چلے جائیں. تو ہم نے نا پینٹ کوٹ پہن کر نہا دھو کر جس طرح کرنا تھا جس نے تیار کر کے جناح ہال چلے گئے. تو ادھر ہمارا نا ڈپٹی کا انٹرویو ہونا تھا.